السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور وہ موضوع ہے جماعت تبلیغ۔ جماعت تبلیغ کیا ہے اور اس تبلیغ کا مقصد کیا ہے، اور اس مبارک محنت سے جو لوگ جڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جماعت کی بنیاد کیوں رکھی گئی اور کس نے رکھی؟ جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے۔ اس مبارک محنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ دارالعلوم دیوبند کے فرزند سب سے پہلے صدر المدرسین حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے بے شمار تلامذہ اور شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کو خاص توجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور ہر میدان اور ہر محاذ پر، چاہے وہ تصنیف کا میدان ہو، تعلیف کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، مدارس کا میدان ہو، مکاتب کا میدان ہو، اصلاح معاشرے کا میدان ہو، یا کوئی اور اس طرح کا میدان ہو، یا دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کو ایک خاص مقبولیت عطا کی تھی، اور حضرت محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جن کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں کو الگ الگ میدان کے لیے منتخب کیا تھا۔ انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ہے، جنہوں نے اس تبلیغ کی بنیاد ڈالی، اس جماعت کی بنیاد ڈالی، اور اس کا کام بنگلے والی مسجد دہلی سے شروع ہوا، اور الحمدللہ ساری دنیا میں اس کام کی مقبولیت اور ساری دنیا میں یہ کام پھیلا اور پھلا، اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک اس کام کا فیض جاری اور ساری ہے۔ یہ اخلاص ہے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان کی
وہ دعائیں جو انہوں نے نیم شب اٹھ کر کی ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت کا کام اللہ کے یہاں مقبول ہوا، اور اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جو رسول کو نہیں جانتے تھے، بھلے ہی وہ مسلمان ہو لیکن وہ اللہ سے دور تھے، وہ رسول کی سنتوں سے دور تھے اور اللہ سے بہت دور چلے گئے تھے، اس مبارک محنت کی برکت سے اللہ نے ان بندوں کو اللہ سے قریب کیا ہے۔ یہ مبارک محنت ساری دنیا میں چل رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج وہ لوگ جن کی سوچ کسی تنگ نظری کی شکار ہو گئی ہے اور جن کی سوچ کسی جماعت یا کسی تنظیم سے متاثر ہو کر یا شیطانی اور شیطانی عوامل ان کے اوپر اس طرح غالب آ گئے ہیں کہ انہوں نے اس مقدس جماعت اور بابرکت تنظیم پر الزام لگایا اور یہ کہا کہ اس جماعت کو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جماعت دہشت گردی ہے اور اس جماعت میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اس جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قبر پرست ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا بےہودہ باتیں ہیں! کیا وہ لوگ جو اس جماعت کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں وہ کبھی اس جماعت کے تعلق سے عملی میدان میں نکلے ہیں، یا انہوں نے جماعت کے کام کو دیکھا ہے؟ جماعت کا کام کیا ہے؟ جماعت کا کام اور ان کا عمل کیا ہے؟ کاش وہ کبھی 24 گھنٹے کے لیے یا 3 دن کے لیے کم سے کم اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوتے اور پھر دیکھتے کہ یہ جماعت کیا کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اس جماعت کا کام کیا ہے۔ یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، بستر سر پر ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے نکلتی ہے، مسجدوں میں جاتی ہے، مسجدوں میں رہتی ہے، وہاں اللہ اللہ کرتی ہے اور وہیں سے نکل کر مسلمانوں کے پاس جاتی ہے، ان مسلمانوں کے پاس جو مسجدوں میں نہیں آتے، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمان جو دین سے دور ہیں، یہ جماعت ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو مسجد میں لاتی ہے اور ان کو دین کی باتیں بتاتی ہے، قرآن کی بات بتاتی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کراتی ہے۔ یہ کام ہے اس جماعت کا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی اس جماعت کے اندر پائی جاتی ہے؟ اللہ کے بندو، اگر تم اس جماعت کو دیکھو گے تو یہ تو محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ تو محبت کو عام کرتی ہے۔ آپ جائیے اور ان سے ملاقات کیجیے، ان کا جو زبان ہے، ان کا جو لہجہ ہے وہ بڑا میٹھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندو اللہ کو پہچانو، اللہ سے روٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جماعت ساری دنیا میں کام کر رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جماعت ایک محبت کا پیغام دینے والی جماعت ہے۔ یہ محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ قرآن کا پیغام سناتی ہے، یہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرتی ہے، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں سکھاتی ہے، مسجد سے نکلنے کی دعائیں سکھاتی ہے، معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اور اس
اس جماعت کی بنیاد میں جو 6 نمبرات ہیں اس میں سے ایک نمبر اکرام مسلم ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اکرام کا طریقہ سکھاتی ہے، ساری دنیا کے لیے دعائیں کرتی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ جماعت یہ تو دہشت گرد جماعت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس جماعت کو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے اور اس جماعت میں ہمیں نکل کر چلنا چاہیے اور اس جماعت کے کارناموں کو دیکھ کر تب جا کر کہیں اس پر فتویٰ لگانا چاہیے۔ سنی سنائی بات پر یا کسی کتابی پڑھی ہوئی بات پر یہ کہہ دینا کہ یہ جماعت قبر پرست ہے، نہیں، یہ تو جو چیز یہ تو اللہ کے ایک ہونے سے، یہ کہتی ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور ساری دنیا سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ جماعت کا بنیادی مقصد ہے۔ جماعت اللہ سے جوڑتی ہے اور یہ کہتی ہے، بلکہ میں تو یوں کہا کروں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت قبر پرست ہے، یہ تو قبروں سے جو چمٹے ہوئے لوگ ہیں، جو قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی قبر سے اٹھا کر مسجد لے کر آتے ہیں اور یہ سکھلاتے ہیں کہ قبر والا کچھ نہیں دے سکتا، اگر دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور کیا کیا بتاؤں اس جماعت کے بارے میں؟ اخلاق اس جماعت سکھاتی ہے، یہ جماعت اخلاق سکھاتی ہے، معاشرت سکھاتی ہے، آپس میں تعلقات، بڑے اور چھوٹوں کے معاملات کیسے ہونے چاہیے اس کو بتاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر انسان کے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے یا اللہ کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جماعت جس کی برکت سے ساری دنیا میں الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، مدرسے بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مکاتب بن رہے ہیں، اور یہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے من اللہ کے بندو اللہ کو پہچانو، اللہ کے بندو اللہ کو پہچانو، اللہ کے بندو اللہ سے جڑو، اللہ کے بندو اللہ سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، رسول اللہ کی سنتوں سے جڑیے، اور ساری چیزوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے قبر پرست ہو سکتے ہیں؟ یہ جب محبت کا پیغام دیتے ہیں، گلیوں میں نکلتے ہیں، گشت کا معمول ہوتا ہے، گشت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے مسجد کے کونے میں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ملکوں کے لیے اور ساری دنیا میں امن و امان کے لیے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے گشت میں بیٹھنے والے اس دعا کرنے والے سے کہ دیکھو یاد رکھو تمہاری دعا اس وقت قبول ہو سکتی ہے جب تم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرو گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ امن و امان کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیسے کہہ دیا کہ یہ دہشت گردی جماعت ہے؟ کیسے کہہ دیا کہ یہ جماعت تو دہشت گرد کا اڈا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ جماعت محبت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ جماعت جو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے اپنی محنت سے، کاوش سے اور اللہ سے لو لگا کر، اللہ سے تعلق کر کر اللہ سے اپنی بات منوائی ہے اور یہ کہا ہے اللہ اگر یہ کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں تو اس کام کو بند کر دیجئے، اور اگر یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دے۔ الحمدللہ آج ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، افریقہ، امریکہ، سوڈان، ساری دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کے کلموں کو لے کر گئے ہیں اور ساری دنیا میں یہ محبت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا ممکن نہیں، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے یہ کہا ہے اللہ جہاں تک ہم سے ممکن تھا، جو ہم سے ممکن
ہم زبان نہیں جانتے، ہم اور ان کی زبانوں کو نہیں جانتے، یہاں کے کلچر اور یہاں کی تہذیب کو نہیں جانتے، لیکن تیرے کلمے کے لیے، تیری محبت میں ہم اس کلمے کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ اب ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم کسی کو آپ سے جوڑ دیں، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں جو رسول اللہ کی سنتوں پر ہم لوگوں کو چلا دے، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم کسی کو آپ کے راستے پر لے آئے، لیکن اللہ اگر آپ طاقت دے تو پھر بے زبان بھی اگر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے، چرند اور پرند اللہ کی ثنا کرتے ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے، اور بے زبان جو بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ ہم آ گئے ہیں اور صرف اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ آپ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جماعت بڑی محبتوں والی جماعت ہے، یہ جماعت رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے، یہ جماعت مسجد میں داخلے کی، مسجد سے خارج ہونے کی اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور راستے میں چلنے کی، بازار میں داخل ہونے کی، معاشرے میں رہنے کی، گھر میں رہنے کی، آپس میں بڑے اور چھوٹوں کے کیسے معاملات ہونے چاہیے، ہمیں اللہ کو کیسے پہچاننا چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کو دینے والا اللہ ہے، بیماری کو دینے والا اللہ ہے، پریشانی کو دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ ہے، اور ساری چیزوں کا مقصد یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے ہم یہ 3 دن کی محنت ہے، یہ 40 دن کی محنت ہے، یہ 4 مہینے کی محنت ہے اور یہ سال کی محنت ہے، ساری چیزوں کا مقصد اللہ سے جوڑنا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ خبر پرست ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ادھر دکان ہے، اللہ کے بندے آتے ہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یہ دکان کو بند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں، یہ کاروبار کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ سے جب اللہ کے بندے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ اللہ اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب جن چیزوں سے ملنے کی امید ہے، کاروبار سے انسان کو ترقی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تجارت سے پیسہ ملتا ہے اور دوسرے کاموں سے پیسہ ملتا ہے، جن چیزوں سے ملنے کی امید ہے ان چیزوں پر وہ یقین نہیں رکھتے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ دے دے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ قبر پرست ہے اور یہ قبروں سے مانگتے ہیں؟ جن چیزوں سے اللہ نے اور دنیا کا دستور ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے انسانوں کو رزق ملتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے انسانوں کو اس دنیا میں ترقی ملتی ہے، ان چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں، یہ قبر والوں سے کیسے مانگیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ اس جماعت کو سمجھے اور پرکھے اور اس جماعت کو دیکھے، اس جماعت کے کام کو دیکھے، تو شاید وہ اشکالات، وہ اعتراضات جو اس جماعت پر کیے جا رہے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جماعت محبت کا پیغام دینے والی جماعت ہے، یہ تو محبت پھیلانے والی جماعت ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے، اور جس تنظیم اور جس صہیونی تنظیم کی وجہ سے تم یہ باتیں کہہ رہے ہو، یاد رکھو اگر تم اللہ کے ان نیک بندوں کے بارے میں یہ باتیں کہو گے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ اللہ کی پکڑ آئے اور اللہ تمہیں عذاب میں چکڑے، اور پھر اگر تم بچنا چاہو تو تمہیں بچنے کی کوئی جگہ نہ ملے